العظیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین رحمت العالمین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علی امام المشرقین والمغربین ومولانا ومولا الکونین بالحسنین علی بن ابی طالب صلی اللہ والہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم قتلتہ المجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم الکتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی اللہ. ایوان محترم عاشقان اہل بیت، عاشقان مولا کائنات، یوں تو مقصد حیات ذکر اہل بیت ہے. ہماری زندگیوں کا مقصد ذکر محمد اور آل محمد ہے. ہم اس دنیا میں خلق ہوئے اس لیے تاکہ ہم ذکر اہل بیت کریں، تاکہ ہم ذکر محمد اور آل محمد کریں. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں اس لیے کہ ہم قرآن اور اہل بیت دونوں کے در سے وابستہ ہیں. اور جو قرآن اور اہل بیت کے در سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ رسالت میں ہم نے کہہ دیا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، ایک ہے قرآن اور دوسری میری اہل بیت. اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. اور ہم نے نہ کبھی قرآن کو چھوڑا اور نہ کبھی اہل بیت کو چھوڑا، اس لیے کہ قرآن کو سمجھایا ہے اہل بیت نے، قرآن کو بتلایا ہے اہل بیت نے. اگر اہل بیت کا گھرانہ نہ ہوتا تو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. اگر اہل بیت کا گھرانہ نہ ہوتا تو آج قرآن باقی بھی نہیں ہوتا. نوک نیزہ کی بلندی پر سے فاطمہ کے لال نے تلاوت قرآن کر کر قرآن کی حفاظت کی ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جو محافظ اسلام ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جو محافظ دین محمد ہے. یقیناً فاطمہ کے لال نے قربانیاں دے کر دین محمد کو بچایا ہے. اور ہم ان کے ماننے والے ہیں جو راسخون فی العلم ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں جو ناطق قرآن ہیں. بھئی یہ قرآن تو خاموش ہے مگر اس کے ساتھ وہ قرآن ہے جسے قرآن ناطق کہا جاتا ہے جو ہمارے چار معصومین ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد کی بات. بغیر اہل بیت کے، بغیر چار معصومین کے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. قرآن کو صحیح طور پر انہوں نے سمجھا جنہوں نے قرآن اور اہل بیت کے در کو اختیار کیا. اب جو بغیر اہل بیت کی محبت کے قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں، قرآن تو لیے ہوئے ہیں مگر اس کو چھوڑے ہوئے ہیں جو ماہی و مفاہیم قرآن ہے، اس کو چھوڑے ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کیا ہے وہ بتلایا ہے. اب جو بغیر اہل بیت کی محبت کے کتنی بھی مرتبہ کتنی بھی قرآن کیوں نہ پڑھتا چلا جائے، بغیر اہل بیت کی محبت کے کتنے بھی روزے کیوں نہ رکھ لے، بغیر علی کی محبت کے کتنے بھی حج کے چکر کیوں نہ کر لے، وہ حج کا چکر ہی ہوگا، حج مکمل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس کے دل میں اقرار ولایت علی نہیں ہے. جب تک علی کی محبت پر مکمل ایمان نہ آ جائے نہ تو روزے قبول ہوں گے نہ تو قرآن کی تلاوت قبول ہوگی. اب بغیر علی کی محبت کے جھوم جھوم کر قرآن کیوں نہ پڑھتا چلا جائے، بغیر علی کی محبت کے روزے کیوں نہ رکھ لے، حج کیوں نہ کر لے. خدا کو کوئی بھی عمل بغیر علی کے قبول ہونے والا نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد کی بات. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم خوش نصیب ہے کہ ہم اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں. اس لیے کہ وصیت محمدیہ پر صرف اسی نے عمل کیا جو قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہو گیا. اور ابھی میں نے جس حدیث کو، جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا ہے، 12 آپ نے سماعت فرمایا. ابھی کچھ دیر پہلے حدیث قصہ بھی ہوئی ہے، آپ نے آیت تطہیر کی تلاوت سماعت فرمائی. بڑی ہی مشہور آیت ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
خالق کونین کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت میں آپ کو اس قدر پاک رکھوں گا کہ جیسے پاک قرار رکھنے کا حق ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اہل بیت کا گھرانہ تمام نجاستوں سے پاک ہے، تمام رجسا سے پاک ہے. اب یہ رجسا کیا ہوا؟ ظاہری طور پر دنیا کہتی ہے کہ رجسا کا مطلب ہے نجاست. آپ کے اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور امام سے کہنے لگا کہ اے مولا اے فرزند رسول بتائیے کہ رجسا کا مطلب کیا ہے. تو امام نے مسکرا کر فرمایا کہ الرجس ہوا شک، کہ رجسا کا مطلب ہے شک کرنا. اب چاہے جو کوئی بھی فضیلت علی میں شک کر لے تو نجاست ہے، فضیلت اہل بیت میں شک کر لے تو نجاست ہے، علی کے عین اللہ ہونے میں شک کرنا نجاست ہے، علی کے نشان اللہ ہونے میں شک کرنا نجاست ہے، علی کے وجہ اللہ ہونے میں شک کرنا نجاست ہے، علی کے اسد اللہ ہونے میں شک کرنا نجاست ہے، علی کے جنب اللہ ہونے میں شک کرنا نجاست ہے، علی کے نشان اللہ ہونے میں شک کرنا نجاست ہے. اس بات پہ شک کر لے کہ علی نے کمسینی کے عالم میں 2 انگلیوں سے اجگر کے 2 ٹکڑے کر لیے، یہ بھی نجاست ہے. اس بات پہ شک کر لے کہ علی نے 2 انگلیوں سے در خیبر کو کھاڑ دیا، یہ بھی نجاست ہے. یہاں تک کہ علی میں یہ نہیں ہے یہ کہنا تک بھی نجاست. علی میں سب کچھ ہے، اس بات کا اقرار کرنا ہی ایک مومن کی پاکیزگی ہے. اور ہم ہمارے کلمے میں اسی بات کا اقرار کرتے ہیں اور اسی بات کی گواہی دیتے ہیں. لیکن کلمہ پڑھنا اور ہے، کلمہ بچانا اور ہے. کلمہ پڑھنا اور ہے، کلمہ بچانا اور ہے. یقیناً اہل بیت کا ہی گھرانہ ہے جس نے کلمے کی بھی حفاظت کی ہے. فاطمہ کا لال ہے جس نے اپنا آباد گھر اجاڑ کر کلمہ محمدی کی حفاظت کی ہے. کتنے فضائل ہیں، بے شمار فضائل ملتے ہیں اس گھرانے کے کہ جن کی فضیلتوں کا نہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں نہ تو ہم کر سکتے ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے کہ اس گھرانے میں چاہے چھوٹا ہو کے بڑا فضیلت میں سب ایک ہی ہوتا ہے. اور رسول خدا نے بھی فرما دیا، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ قال رسول اللہ اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ ہمارا کہ کیا کہا رسالت مآب نے کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہے. بارہ آپ نے کئی ذاکرین سے اور کئی مرتبہ اس حدیث کو سماعت فرمائی، لیکن رسالت مآب کی اس حدیث کو ثابت کر کے بتلایا آپ کے اور ہمارے آٹھویں امام رضا غریب علیہ السلام. وہ امام جس کی شہادت کا دن گزرا ہے، آپ نے ماتم کیا، تو ہمارا بڑا حق بنتا ہے کہ اس امام کا بھی ذکر ہو. اس امام نے رسول خدا کی اس حدیث کو ظاہر کر کے بتلا دیا کہ ہم کل کے کل محمد ہیں. ایک واقعہ ملتا ہے کہ مدینے میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام محمد بن عیسیٰ تھا. ایک مرتبہ محمد بن عیسیٰ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ان کے شہر کی ایک مسجد میں رسالت مآب تشریف لائے ہیں. یہ وہ ان کے خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ شہر کی ایک مسجد میں رسول خدا تشریف لائے ہیں. ان کو بھی بڑا شوق ہوا کہ جائے اور رسول خدا سے ملاقات کرے. مسجد میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بڑا ہجوم ہے مسجد میں. جیسے ہی داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ رسول خدا منبر کے بازو تشریف فرما تھے اور رسول خدا کے بازو ایک طبق تھا جس میں عمدہ کھجوریں رکھی ہوئی تھی. یہ ان کے خواب میں دیکھ رہے ہیں محمد بن عیسیٰ. اور ایک کے بعد ایک لوگ آتے رسول خدا سے ملاقات کرتے جاتے تھے. بڑا ہجوم تھا مسجد میں. وہ داخل ہوئے، رسول خدا کے قریب آئے، سلام عرض کیا. آپ نے جواب سلام دیا. پھر رسول خدا نے محمد بن عیسیٰ کو ایک مٹھی کھجور دیے. جب انہوں نے ان کھجوروں کو گنا تو وہ 18 کھجور نکلے. بس یہ دیکھنا تھا. وہ خواب سے بیدار ہوئے. کچھ دن نہ گزرے تھے، انہوں نے اعلان سنا کہ ان کے شہر کی اسی مسجد میں آٹھویں امام رضا غریب علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. خواب سے بیدار ہو گئے. کچھ دن گزرے، یہ اعلان سنے میں آیا
کہ ان کے شہر کی اسی مسجد میں 8ویں امام تشریف لانے والے ہیں، وہ مسجد جو محمد بن عیسیٰ نے اپنے خواب میں دیکھی تھی۔ بس یہ اعلان کا سننا تھا، پھر شوق ہوا کہ جائے اور امام سے ملاقات کرے۔ مسجد میں آئے تو کیا دیکھا کہ ویسا ہی ہجوم تھا جیسا انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، اتنے ہی لوگ تھے۔ مسجد میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ اسی طرح لوگ آتے اور امام سے ملاقات کیا کرتے تھے جس طرح ان کے خواب میں لوگ رسول اللہ سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ آگے بڑے کو تو کیا دیکھا کہ 8ویں امام کے بازو بھی ایک طبق رکھا ہوا ہے جس میں عمدہ کھجوریں تھی، جس طرح انہوں نے ان کے خواب میں دیکھا تھا کہ رسول اللہ کے بازو طبق میں عمدہ کھجوریں تھی۔ آگے بڑے محمد بن عیسیٰ امام کو سلام عرض کیا، آپ نے جواب سلام دیا اور امام نے بھی ایک مٹھی کھجور دیا، انہوں نے گنا تو وہ بھی 18 کھجور نکلے۔ بس یہ دیکھنا تھا، ایک مرتبہ کہا کہ فرزند رسول کیا آپ مجھے 18 سے بڑھ کر کھجور دے سکتے ہیں؟ کہ امام نے مسکرا کر ایک ایسا جملہ فرمایا، امام کہتے ہیں کہ اگر تمہارے خواب میں ہمارے جد تمہیں 18 سے بڑھ کر دیتے تو ہم بھی تمہیں 18 سے بڑھ کر دیتے، اس لیے کہ ہم کل کے کل محمد ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ اس طرح 8ویں امام نے رسول خدا کی اس حدیث کو ایک واقعے میں ظاہر کر کے بتلا دیا کہ ہم کل کے کل محمد ہیں۔ یقیناً اس گھرانے کا چھوٹا ہو یا بڑا اتنے فضائل ملتے ہیں، بے شمار فضائل ہیں کہ جن کی فضیلتوں کا آپ شمار نہیں کر سکتے۔ ان سے لے کے جنس تک جو کوئی بھی فضیلت اہل بیت لکھنے کو بیٹھ جائے، فضیلت مولا کائنات لکھنے کو بیٹھ جائے، عمر بیت جائے گی لیکن فضائل اہل بیت کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر آسمان کاغذ بن جائے، سارے سمندر سیاہی بن جائے، اگر سارے درخت قلم بن جائے اور لکھنے کو بیٹھے، تب بھی اہل بیت کی فضیلت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اتنے فضائل ملتے ہیں اہل بیت کے گھرانے کے۔ اور میں نے ابھی آغاز میں کہہ دیا کہ بغیر معرفت اہل بیت، بغیر قرار ولایت علی کوئی بھی عمل درجہ قبولیت تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جہاں پر عبادت بغیر محبت علی کی قبول نہیں ہوتی، وہاں پر خدا دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا بغیر علی کی محبت کے؟ وہ خدا جو خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَقَالَ رَبْأَكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا پالنے والا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں شرف قبولیت عطا کروں گا۔ وہ خدا جو رحمان و رحیم ہے، وہ جو دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ تو جب کبھی آپ پر کوئی مصیبت نازل ہو تو دستور تو یہی ہوتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور دعا طلب کرتے ہیں۔ لیکن دعا کرنے کے جو طریقے ہیں، جو وقت ہے دعا کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ بھی ائمہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ دعا کرنی کیسے چاہیے، دعا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وقت دعا کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی بتلایا کہ قبولیت دعا کیا ہوتا ہے۔ تو دعا کے بارے میں یہ ملا، خدا کہہ رہا ہے تو مجھ سے دعا کرو میں شرف قبولیت عطا کروں گا۔ اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس مجلس میں مجھ کو ملا کر کئی ایسے لوگ ہوں گے جو دعائیں تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعائیں درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ اب خدا کے قول کا کیا کیا جائے، اس لیے تو وہ تو کہہ رہا ہے مجھ سے دعا کرو میں شرف قبولیت عطا کروں گا۔ اگر در اہل بیت نہ ہوتا، اگر در امام جعفر صادق علیہ السلام نہ ہوتا، اگر امام کا در نہ ہوتا، اگر امام سہارا نہ دیتے تو شاید ہم بھی اس خدا کے قول کو لے کر حیران رہتے، گمراہ رہتے کہ خدا نے ہماری دعاؤں کو رد کر دیا۔ امام کا در تھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے مولا فرزند رسول، جب آدم نے پنجتن کا واسطہ دے کر خدا سے دعا طلب کی تھی تو خدا نے آدم کی دعا کو پورا کیا۔ اے مولا ہم بھی تو آپ ہی حضرات کا واسطہ دے کر دعا طلب کرتے ہیں لیکن خدا ہماری دعاؤں کو پورا نہیں کرتا۔ تو امام نے ایک ایسا جملہ فرمایا، کیا کہنے امام کے جملے کے، امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری دعا رد ہونے میں خدا نے کتنے فائدے رکھے ہیں تو تم خوشی کے مارے مر جاؤ گے۔ تو اس واقعے سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دعائیں صرف وہی قبول ہوتی ہے کہ جن دعاؤں میں اہل بیت کا واسطہ شامل ہوتا ہو، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہماری دعا رد بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی خدا کی کچھ مصلحت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے بابا زبل۔
اہل بیت نے طریقہ دعا بھی بتلایا ہے۔ ظاہری طور پر جب آپ اور ہم خدا سے دعا طلب کرتے ہیں، دست با دعا ہوتے ہیں، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر خدا سے دعا طلب کرتے ہیں، لیکن دعا کرنے کا جو صحیح طریقہ اہل بیت نے بتلایا کہ بارگاہ الہی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ اور خدا سے دعا طلب کرو، اور اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ دل میں مکمل یقین ہونا چاہیے اور رجوع قلب کے ساتھ دعا ہونی چاہیے۔ دل میں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم جس کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگ رہے ہیں وہ ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہے۔ یہ خیال دل میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دعا تو کر رہے ہیں لیکن دعا کرنے کے دل میں کچھ حاجت ہی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کو بتلانے کے لیے کبھی دعا نہ کرے۔ مکمل یقین اور رجوع قلب کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اور ہم تو خوش نصیب ہے کہ جب کبھی ہم خدا سے دعا طلب کرتے ہیں تو خدا کو خدا کے عبد خاص کا واسطہ دے کر دعا طلب کرتے ہیں۔ جب کبھی ہم دست با دعا ہوتے ہیں تو ایسے ہی دعا نہیں کرتے، ہم جب کبھی دعا کرتے ہیں تو خدا کو خدا کے عبد خاص کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کا واسطہ دے کر دعا طلب کرتے ہیں خدا سے۔ ہم تو ایسے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، زباں گنہگار ہے، آنکھیں گنہگار ہے، ہاتھ قصوروار ہے، جسد خاطی ہے۔ جب وہ گنہگار بندہ بارگاہ الہی میں دعا طلب کر رہا ہے اور اس کی دعا قبول بھی ہوتی ہے تو صرف اور صرف اہل بیت کے صدقے میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ جب ایک اہل بیت کا چاہنے والا خدا سے دعا طلب کرتا ہے تو خدا کو اس کے عبد خاص کا واسطہ دے کر دعا طلب کرتا ہے، اور خدا ہماری دعاؤں کو صرف انہی کے صدقے میں قبول کرتا ہے، اس لیے کہ ہم ان کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، ان کے وسیلے میں دے کر دعا، ان کا وسیلہ خدا کو دے کر دعا کرتے ہیں۔ جواب الحاجات ہے، جواب المراد ہے، جواب الحوائج ہے۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جو کوئی اس در پر آ جائے خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں جا سکتا، جو کوئی بھی اس در پر آ جائے کچھ نہ کچھ لے کر تو جاتا ہے، خالی ہاتھ نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہ جب یہ گھرانہ کسی کو عطا کرتا ہے تو ایسے عطا کرتا ہے کہ اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ جب یہ گھرانہ عطا کرتا ہے تو ایسے عطا کرتا ہے کہ جس کی قسمت میں اولاد ہی نہیں تھی اس کو حسین نے 7 بیٹے عطا کر دیے۔ یہ گھرانہ عطا کرتا ہے تو ایسے عطا کرتا ہے کہ جس کی قسمت میں پر ہی نہیں تھے جھولے میں رہ کر حسین نے پر عطا کر دیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری دعائیں صرف اہل بیت کے صدقے میں قبول ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد کی بات۔ چونکہ میں نے ابھی کہا کہ بغیر ولایت علی کے خدا کو کوئی بھی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ جہاں پر عبادتیں قبول نہیں ہوتی وہاں پر دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اب آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ دعائیں تو ان کی بھی قبول ہو رہی ہے کہ جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوتی ہے، تو آپ کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک اہل بیت کا چاہنے والا خدا سے دعا طلب کرتا ہے تو خاص طور پر 2 دعائیں طلب کرتا ہے کہ پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر رکھ اور ہم کو جلد سے جلد کربلائے مولا کی زیارت سے مشرف فرما۔ اور جب غیر مومن دعا طلب کرتا ہے تو دنیا کے لیے دعا طلب کرتا ہے اور خدا اس کو عطا بھی کرتا ہے، لیکن صرف دنیا تک عطا کرتا ہے، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو دنیا بھی عطا کرتا ہے، آخرت بھی عطا کرتا ہے، اس لیے کہ ہماری دنیا بھی علی، ہماری آخرت بھی علی، ہماری زندگی بھی علی، ہماری بندگی بھی علی، اور ہماری دنیا و آخرت کے محافظ علی اور اولاد علی۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد کی بارے۔ اور ایک اہل بیت کے چاہنے والے کا مرتبہ یہ ہوتا ہے اللہ رے مقام محبت آل محمد کہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ایک نور دعا طلب کرتا ہے خدا سے۔ ہم گناہ گاروں کے لیے ہمارا وقت کا امام دعا بے ہے خداوند عالم سے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک اہل بیت کے چاہنے والے کی عظمت کیا ہوگی، اور جب ایک اہل بیت کا چاہنے والا اہل بیت کے بتلائے گئے راستوں پر چلتا ہے اور انہی کے بتلائے گئے طریقے سے دعا طلب کرتا ہے اور ان کا وسیلہ دے کر دعا طلب کرتا ہے تو اس کی دعا اتنی عظمتوں کی ہوتی ہے کہ خدا اس کی دعا کو رد ہرگز نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچیں کہ آپ جس کا وسیلہ دے کر دعا طلب کرتے ہیں اگر وہی دعا طلب کرے گا خدا سے تو اس کی دعا کا کیا عالم ہوگا، وہ وہی خدا سے دعا طلب کرے گا تو اس کی دعا کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے کہ 8 امام کی شہادت کا دن بھی گزرا ہے، 8 امام نے بھی کئی دعائیں کی ہیں اپنی زندگی میں۔
ایک واقعہ امام کی دعا کا ملتا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب مامون رشید نے امام کو مدینے سے خراسان میں بلوایا اور ملون نے امام کو اپنا ولی عہد بنایا، یہاں امام اپنے معجزات دنیا کو دکھلاتے رہے، یہاں مامون رشید جلن و حسرتوں کی راہ پر چلتا رہا۔ ایک دن مامون امام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، جب سے آپ یہاں پر آئے ہیں یہاں کے لوگ مجھ سے آ کر کہتے ہیں کہ خدا نے آسمان سے بارش نازل نہیں کی، کئی دن ہو گئے ہیں باران رحمت نہیں ہوئی ہے، پانی سوکھ چکا ہے، بہت پانی کی پریشانی ہے، تمام حوض دریا سب سوکھ چکے ہیں، آپ خدا سے دعا طلب کرو، شاید خدا آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ مامون رشید انجان تھا اس بات سے کہ وہ جس کے پاس آیا ہے یہ وہ ہے جو نور ہے، اور جب نور خدا سے دعا طلب کرے، پہلی بات تو امام کو ضرورت نہیں تھی خدا سے دعا طلب کرنے کی، اگر امام اپنے لبوں کو جنبش دے دیتے تو خدا امام کی دعا کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ امام نے دعا کر کر یہ بتلایا دنیا کو کہ دیکھو جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس دعا کا سلیقہ کیا ہوتا ہے، اس دعا کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مسجد میں آیا امام، تمام لوگ جمع ہو گئے مسجد میں، منبر کی بلندی پر آئے، سب سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی۔ حمد و ثنا کرنے کے بعد امام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا طلب کی۔ جیسے ہی امام کی دعا کا ختم ہونا تھا تیز ہوائیں چلنے لگی، بادل گرجنے لگے، لوگ بھیگنے کے ڈر سے بھاگنے لگے، تو امام نے کہا کہ رک جاؤ، یہ بادل یہاں کے لیے نہیں ہے، کسی اور مقام کے لیے ہے۔ وہ بادل چلے گئے، کچھ دیر بعد پھر ہوائیں چلنے لگی، پھر بادل گرجنے لگے، پھر لوگ بھیگنے کے ڈر سے بھاگنے لگے، پھر امام نے کہا کہ رک جاؤ کہ یہ بھی بادل یہاں کے لیے نہیں ہے، کسی اور مقام کے لیے ہے۔ اسی طرح سے 10 بادل آئے اور گئے۔ جب 11واں بادل آیا تو امام نے کہا کہ سب اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، اور سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کرنا اور خدا کا شکر ادا کرنا کہ خدا نے اس بادل کو تمہارے لیے بھیجا ہے۔ لوگ اپنے اپنے گھر آئے، دعا کی، خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر ایسی بارش ہوئی کہ تمام حوض دریا سب بھر چکے تھے، اور اس قدر بھر چکے تھے کہ پانی سے ابل رہے تھے۔ یہ تھی ایک نور کی دعا۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ ایک نور جب خدا سے دعا طلب کرتا ہے تو اس کی دعا کا کیا عالم ہوگا۔ اور ایسے کئی ہیں جو اہل بیت نے خدا سے دعا طلب کی ہے، کئی دعائیں ملتی ہے۔ جب دعاؤں میں آپ دیکھیں گے تو دعا امیر المومنین کی بھی ملتی ہے کہ خدا ایک بیٹا ایسا عطا کر جو کربلا میں میری نیابت کرے گا۔ جب علی نے دعا طلب کی خدا سے، یہ کون علی دعا طلب کر رہا ہے؟ یہ وہ علی ہے کہ جس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہے، کہ جس کی زبان اللہ کی زبان ہو، جس کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے، جس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہے۔ اب وہی علی بارگاہ الہی میں دعا طلب کر رہا ہے، اس لیے کہ خدا سمد تو اس نے علی کو بھی سمد کر دیا۔ اب وہی سمد بارگاہ الہی میں دعا طلب کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے عباس عطا کر دے۔ اب آپ سوچیں کہ علی کی دعا کا اثر کیا ہوگا۔ عباس کو خدا نے نازل کیا تو کیسا نازل کیا؟ تو یہ بہو حیدر کرار بنا کر نازل کیا۔ چلو آپ پڑھ لیجیے محمد آل محمد۔ اس لیے کہ موقع نہیں ہے، کئی مجالس ہیں، مومنین کے پاس وقت کی گنجائش بھی نہیں ہے، اس لیے بس 2-3 جملے پھر ربط مصائب کہ ابھی میں نے کہا بغیر علی کی محبت کے کوئی بھی عمل درجہ قبولیت تک پہنچنے والا نہیں۔ اور جہاں پر محبت علی ہوتی ہے، جہاں پر علی کی محبت ہوتی ہے، وہاں پر کسی بھی طرح کا مرض آ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ جن کے دلوں میں علی کی محبت ہوتی ہے ان کے پاس کسی بھی طرح کا دنیاوی مرض قریب نہیں آ سکتا۔ اور ہم خوش نصیب ہے، ہمارے دلوں میں علی کی محبت ہے۔ اب جو یہ مرض آیا ہے دنیاوی مرض، جو کہ موذی ہے، موذی کے معنی یہ کہ جس سے جان ہلاکت میں آ جاتی ہے، اب اس مرض کو لے کر ساری کائنات میں، سارے عالم میں ایک عجیب افراتفری کا ماحول ہے۔ کوئی کچھ تدابیر کر رہا ہے، کوئی کچھ دعائیں پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں کو بار بار دھو رہا ہے، کسی نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، کسی سے مصافحہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ سوال کریں گے کہ بھائی آپ کسی سے مصافحہ کیوں نہیں کرتے، کسی سے ملاقات کیوں نہیں کرتے، باہر کیوں نہیں آتے، تو وہ فوراً کہے گا کہ میں اپنی زندگی سے
سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا اپنی زندگی کی میں خود حفاظت کر رہا ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ خدا نے اس مرض کے ذریعے عوام الناس کو سب سے بڑا درس دیا کہ دیکھو تم اپنی زندگیوں کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہو، وہ زندگی جو باقی رہنے والی نہیں ہے، وہ زندگی جو ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، تم جس دنیا میں رہ رہے ہو وہ دنیا بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اب دنیا اپنی زندگیوں کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے، جب تم زندگی کے لیے اتنا کر رہے ہو تو روح کے لیے کیوں نہیں کر لیتے جس کو میں نے تم پر فرض کی ہے؟ اور جو خدا نے روح کے لیے فرض کیا ہے وہ ہے ولایت علی بن ابی طالب۔ اور یہ مرض تو اس دور میں آیا ہے، لیکن ایک مرض دنیا میں ایسا بھی باقی ہے جو ایک عرصے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ جو دنیاوی مرض آیا ہے اس کی دوا شاید نکل بھی گئی ہے یا نکل بھی جائے گی، اس لیے کہ دنیاوی مرض کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا علاج نہ نکلا ہو۔ کئی ایسے مرض آئے اور گئے جیسے ملیریا، ٹائیفائڈ، نمبر پر سے مرض کے نام تو نہیں لے سکتا، کئی ایسے مرض آئے اور گئے، اس کی دوا بھی معلوم ہوئی، پہلے علاج نہیں تھا، بعد میں جب سوچا کھوجا تو اس کا علاج معلوم ہوا، اس کی دوا بھی نکلی۔ لیکن ایک واحد مرض ایسا ہے جس کا کچھ علاج ہی نہیں ہے، جو مرض تو اس دور میں آیا ہے، لیکن ایک مرض ایک عرصے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، جو مرض اس وقت سے آ رہا ہے کہ جب غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے ولایت علی کا اعلان کیا، اعلان ولایت کے ساتھ کئی لوگ بغض علی کے مرض میں مبتلا ہوئے، اور وہاں سے بغض علی کا مرض چلا اور آج تک دنیا میں باقی ہے۔ بس اس کی دوا اتنی ہے کہ اس کی نسل بطہارت ہو، چونکہ رسالت میں آپ نے کہہ دیا اے علی تیری محبت صرف انہی کے دل میں آتی ہے کہ جس کی ماں بطہارت ہوتی ہو۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ غدیر کے میدان میں بغض علی کے مرض میں مبتلا تو ہو چکے تھے، لیکن جب کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو فوراً اس کا اثر نہیں ہوتا، کچھ دنوں کے بعد ہوتا ہے۔ اسی طرح جب غدیر کے میدان میں لوگ بغض علی کے مرض میں مبتلا تو ہو چکے تھے، بغض علی کا مرض لگ چکا تھا لوگوں کو، لیکن ظاہر نہیں ہوا تھا۔ ظاہر اس وقت سے ہوا جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی، رسول کی آنکھ کا بند ہونا تھا، بغض علی کا مرض ظاہر ہوا۔ کس قدر ظاہر ہوا کہ رسول جس در پر سلام کیا کرتے تھے اس در کو جلا دیا، جس در پر رسالت آ کر سلام کرے اس در کا بھی احترام نہیں کیا ظالموں نے، اس در کو بھی جلا دیا۔ اللہ اکبر! کیا قیامت کے مصائب ہیں آل محمد کے، کہ اگر آپ روتے روتے سر و سینہ پیٹ کر مر بھی جائے تب بھی کم ہے، اس لیے کہ جو مصیبتیں صحیح ہے آل محمد نے۔ بغض علی کا ہی مرض تھا جو مدینے سے چلا بعد رسالت مآب اور کربلا تک پہنچا۔ یقیناً کربلا میں صرف بغض علی کا ہی مرض تھا، دشمنان علی کے دلوں میں صرف بغض علی تھا کہ مار کے کربلا ہوا۔ آپ ہی سوچو کہ جس کا ایک ہی دن میں آباد گھر جڑ جائے اس کا کیا عالم ہوگا۔ وہ حسین جو صبح سے لاشوں پہ لاش لا رہا ہے، وہ حسین جس نے کبھی آنا محمد کے لاشوں کو لے آئے، کبھی نوشاہ کربلا کے لاشوں کو لے آئے، کبھی کڑی الجوان علی اکبر کے لاشوں کو لے آئے، اللہ اکبر، کبھی میدان سے اپنے بھائی عباس کے بازوؤں کو لے آئے۔ حسین پر غریبی کا وقت ایسا بھی آیا کہ جس مصیبت پر مظلوم کربلا نے ہم شیعوں کو یاد کیا، کہا کہ شیعوں کاش تم ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح علی اصغر کو سوال آپ کے لیے۔ اللہ اکبر! بس کچھ ہی دیر میں آپ کی رحمتوں کو تمام کروں، اس لیے کہ دو شہیدوں کا ذکر کرنا ہے جس امام کی شہادت گزری ہے۔ تاریخ نے صرف دو شہیدوں کو غریب الغربا کہا ہے، صرف دو شہیدوں کو غریب الغربا کہا ہے۔ ایک شہید وہ جو مظلوم کربلا امام حسین ہیں، اور ایک شہید وہ جو امام رضا غریب الغربا ہے، اس لیے کہ ان دونوں شہیدوں کو وطن سے بلا کر تنہائی کے عالم میں قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر! مامون نے امام کو مدینے سے خراسان بلایا، 12 بصائب سماعت فرماتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بس امام کی شہادت کے دو جملے پھر آپ کی رحمت کو تمام کروں۔
کہ امام کے سامنے ملعون نے انگور پیش کیے. کیسے انگور تھے؟ زہر ملایا گیا تھا. جیسے ہی انگور پیش کیا امام نے کہا کہ مجھے انگور کی چاہ نہیں ہے. کہا کہ مولا میں نے خاص طور پر آپ کے لیے منگوایا ہے. اب جو امام نے ایک انگور کو لیا اپنے دہن مبارک میں رکھا, آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جو امام سر پر ہوا ڈالے جانے لگے, ابو سل نے امام کو آتے دیکھا, امام کا راستہ چھوڑ دیا. جیسے امام حجرے میں آئے بستر کو ہٹا دیا, خاک پر تڑپنے لگے. ابو سل نے آ کر کہا کہ مولا خاک پر کیوں تڑپتے ہو؟ کہا کہ ابو سلمہ میرے جد مظلوم حسین کی مصیبت کو یاد کر رہا ہوں. یہاں تم مجھے پانی تو دے دو گے مگر ہائے کربلا میں جد مظلوم حسین کو کوئی سہارا دینے والا بھی موجود نہ تھا. اللہ اکبر. قیامت کا وقت ایسا بھی آیا کہ امام کی شہادت ہوئی, امام کی روح جنت کو پرواز کر گئی. کمسینی کے عالم میں نوے امام یتیم ہوئے اور تاریخ میں دو بہنوں کا بھی ذکر کیا ہے. ایک بہن وہ جو معصومہ قم ہے جن کا نام فاطمہ تھا, دنیا معصومہ قم کے نام سے جانتی ہے. وہ بہن جو اپنے بھائی سے اس قدر محبت کرتی تھی اپنے بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی. اور ایک بہن وہ جو ثانیہ زہرا ہے جو اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اپنے بھائی کا چہلم کرنے کے لیے واپس آئی ہے کربلا. جب شہزادی معصومہ قم مدینے سے خراسان آئی, کیا دیکھا؟ جگہ جگہ سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں, ہر گھر میں ماتم ہو رہا ہے, ہر گھر میں ماتم ہو رہا ہے. ایک مرتبہ شہزادی نے اپنی کنیز کو بلوایا, کہا کہ بتا یہاں کس کا ماتم ہو رہا ہے؟ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کہے کہ آپ کے بھائی کا ماتم ہے. ایک مرتبہ کنیز کو بلوا کر کہا تجھے میرے حق کا واسطہ بتا یہاں کس کا ماتم چل رہا ہے؟ ایک مرتبہ تڑپ کر کہا شہزادی آپ کے بھائی کو قتل کر دیا گیا. بس اتنا سننا تھا. شہزادی غش کر گئی. کچھ دن کے بعد شہزادی کی جنت کو پرواز کر گئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں شہزادی آپ نے اپنے بھائی پر ظلم ہوتا تو نہیں دیکھا, صرف مصائب سنے تو یہ عالم. ہائے کربلا میں زینب کا کیا عالم, صرف 70 قدم کا فاصلہ, سینے پر شمرے لئی گلے پر قلب. ہائے زینب کا کیا عالم تھا. شہزادی دیکھ رہی تھی کہ بھائی کے گلے پر خنجر چلتا تھا, فریاد کرتی جاتی تھی شہزادی. وہی بہن اپنے بھائی کا چہلم کرنے کے لیے واپس کربلا آئی ہے. جیسے ہی کربلا پہنچی زینب اپنے آپ کو اونٹ پر سے گرا دیا. کیا منظر دیکھا کہ کوئی پرسان حال بھی موجود نہ تھا. ہائے نبی کے نواسے کا, فاطمہ کے لال کا کوئی پرسا دینے والا بھی نہ تھا. اب جو زینب بھائی کی لحد کے قریب آئی اپنے آپ کو گرایا, کہا کہ بھیا زینب آئی ہے. اے بھیا زینب شرمندہ ہے کہ سکینہ کو نہیں لا سکی. کہا کہ بھیا آپ کے بعد ہم پر اتنے ظلم ہوئے. اے بھیا سکینہ کو تماچے لگائے جاتے تھے, ہمارے سروں سے چادر چھینی گئی, بازو میرے سے باندھی گئی, دیار بدیار پھرایا گیا. کہا کہ بھیا دربار یزید میں جا کر آئی ہوں. کہا کہ بھیا بازاروں میں جا کر آئی ہوں. ارے لوگ کہتے تھے دیکھو علی کی بیٹیاں, دیکھو حسین کی بہن آئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون ماتم حسین.